دل ٹوٹنے کے بعد سب سے خطرناک تبدیلی کیسے لائیں کہ وہ شخص ہماری طرف واپس لوٹ کر آ جائے؟ ایسی کون سی تبدیلی ہے کہ جو ہم اپنی لائف میں اس کے جانے کے بعد، دل ٹوٹنے کے بعد نہیں لاتے، تو وہ شخص کبھی ہمیں مڑ کر دیکھتا بھی نہیں؟ تو آج اسی کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کون سی تبدیلی ہے جو ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو کوئی بھی شخص ہماری طرف واپس لوٹ کر آتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے انسان بکھرتا ہے، مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو یا تو مکمل تباہ کر سکتا ہے یا آپ کو ایسا بے مثال بنا سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائے کہ جس نے آپ کا دل توڑا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بریک اپ کے بعد ایسی کون سی خطرناک تبدیلی ہے کہ جو آج تک آپ کو پتہ نہیں لگی، کہ جو آپ کو اتنا پرکشش اٹریکٹیو بنا دے گی کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو آج اسی کے اوپر بات ہوگی، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ ڈونٹ ہائڈ یور پین، ٹرن اٹ انٹو یور بیوٹی۔ کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے اپنی لائف میں کہ آپ کا جب دل ٹوٹا، اس شخص نے آپ کو چھوڑ دیا، اس شخص نے آپ کو شادی کے لیے انکار کر دیا، اس شخص نے آپ کو بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ دیا، اس موڑ پر اکیلا چھوڑ دیا جہاں آپ کو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ کوئی اور بھی آپ کو ملے گا، جہاں سے آپ نے اکیلے سفر کرنا سٹارٹ کر دیا، تو وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ تو یاد رکھیں وہاں پر آپ نے کیا کر دیا، خود کو بیکار، ناکام اور بدصورت سمجھنے لگے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی پر مارتے ہیں۔ جو لوگ اپنے زخم کو خاموشی سے طاقت میں بدلنا شروع کر دیتے ہیں، وہی لوگ اندر سے نکھرتے ہیں۔ اپنے درد کو ایکسپریس کرنے کے بجائے ابزارب کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اپنا جو ہے نا وہ آپ کو کسی نئی مہارت میں لگاؤ، نئی سکلز سیکھو۔ یہ اندرونی تبدیلی آپ کے چہرے پر ایک خاموش روشنی پیدا کرے گی جو دوسروں کو محسوس ہوتی ہے اور آپ کی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ آپ اندر سے نکھر رہے ہیں، آپ اپنی لائف کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنے درد کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنے زخم کو بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنے زخموں کو بھرو، نہ ان کو تازہ کیا کرو۔ اس شخص نے آپ کو درد دے دیا، آپ کو جب درد ہوتا ہے تو آپ اس کی چیٹ کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، لمبے لمبے ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے، وہ وعدے کیے تھے، ہم نے اتنے سال اکٹھے گزارے، ہمارا لمبا عرصہ، ہمارا 15 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا ریلیشن شپ ہے، تو اس کو توڑ کر آپ کیسے جا سکتے ہو، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ تو یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتا آپ کی بات، اور پھر کیا کرتے ہو، اپنے زخم کو تازہ کر دیتے ہو۔ تو پھر آپ کو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی اور آپ کی کشش ہی نہیں ہوتی پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کرنا بند کر دو، آپ کی وہی کشش پیدا ہوگی اور وہ شخص آپ کی طرف لوٹے گا۔ سیکنڈ چیز یاد رکھیں کہ انٹر سیلف فوکس موڈ ٹو اے ڈینجرسلی پاورفل لیول۔ بریک اپ کے بعد سب سے پاورفل طریقہ اور گہرا عمل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری توجہ، ہیلنگ، مائنڈس، جو گروتھ ہے آپ کی، جو آپ کی باڈی ہے، وہ اس پر لگا دو۔ جب آپ اپنی مکمل توجہ خود پر لگاتے ہو، آپ کتابیں ریڈ کرتے ہو، آپ خود کو جو ہے وہ کیئر میں لے کر آتے ہو، اپنی جلد کا خیال رکھتے ہو، نئے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہو، نئی سکل سیکھتے ہو، نئی مہارتوں کی طرف جاتے ہو، تو آپ کی انرجی فیلڈ بلند ہوتی ہے، آپ مضبوط ہونے لگتے ہیں، اور یہ وائب ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور خاص کر اس شخص کو اٹریکٹ کرتی ہے جس نے آپ کو کھو دیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان، ایک بکھرا ہوا انسان یہ سب کی طرف تو سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں، آپ طاقتور انسان ہیں۔ اللہ اس شخص کی زندگی میں چیلنج لے کر آتا ہے جو اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بہت لوگوں کی لائف جڑی ہوئی ہے جو آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، آپ ان کی مسکراہٹ کی وجہ ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بہت سے لوگ مثال دے رہے ہوں گے کہ اس شخص کو دیکھ کر ہم زندگی جی رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے فین بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیکھ کر کسی کی مسکراہٹ ہے، اس مسکراہٹ کو نہیں چھیننا، اپنے آپ کو بنائیں، لوگ آپ کی مثال لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے راستے میں چیلنج آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا پاورفل بنایا کہ وہ چیلنج صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا انسان اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اپنی ہمت کو بڑھاؤ، ہمت ہارنی نہیں ہے آپ نے۔ تھرڈ چیز یاد رکھیں کہ بیکم سم ون ہوز لاس فیلز ٹیریفائنگ ٹو ادرس، کہ وہ بنو جسے کھونا دوسروں کے لیے خوفناک بن جائے۔ لوگ انہی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں جو خود میں مکمل پرعزم اور پرسکون ہوتے ہیں۔ اپنے مقصد کو زندگی کا مرکز بناؤ، ایسی لائف سٹائل بناؤ کہ اس کے بغیر بھی آپ کو کبھی ادھورا محسوس نہ ہوگا، اور اس کے بغیر بھی آپ کو اپنی لائف مکمل لگے، اور اسے آپ کے بغیر نامکمل لگنے لگے، اسے اپنی زندگی آپ کے بغیر نامکمل محسوس ہو، آپ کی لائف سٹائل ایسی بنے۔ جب آپ خوش رہنے لگتے ہو نا بغیر کسی سہارے کے، تو تب آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ سٹارٹنگ میں تھے، سٹارٹنگ یاد کریں جب وہ آپ کی لائف میں نہیں تھا، تب آپ کے اندر کیسی کشش تھی کہ وہ آپ کی طرف آیا تھا نا،
आया था, अब आप दर्द में हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी कशिश ही मार दी। और क्या हुआ, पहले वाली सोच लें, पहले वाले कैसे थे अब कैसे हैं। आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, और जब आप उसके बगैर सहारे के आप हंस रहे थे तो आपके अंदर कशिश थी। अब आपको उसके सहारे की ज़रूरत है, तो उसके सहारे के बगैर वही कशिश दोबारा लेकर आओ, अपने आप को निखारो, बुलंद करो। और ये वो कशिश ऐसी होती है ना कि वो आपको हासिल करने के ख्वाब देखने लगता है। जैसे वो पहले कशिश थी तो आपको हासिल करने के ख्वाब देखता था, और जब हासिल हो गए तो आपने कशिश ही मार दी। फिर कैसे हासिल करेगा, क्या करेगा वो? वही कशिश होगी तो हासिल करने के ख्वाब देखेगा ना। आपने वो कशिश ही खो दी है, उस कशिश को वापस लाओ, उस चीज़ को वापस लाओ अपनी लाइफ में। आपका दिल टूटा है तो ये कोई अंजाम नहीं है, ये आपकी शुरुआत भी हो सकती है, जो आपको आम इंसान से ख़तरनाक हद तक बावकार और रूहानी तौर पर पुरकशिश बना दे। ब्रेकअप के बाद जो खुद पर लोग काम करते हैं ना, तो ये सबसे ख़तरनाक इंतकाम होता है। जिस दिन आपके अंदर ये ग्लो आ जाता है ना, उसी दिन से वो शख्स आपको दोबारा हासिल करने के लिए तड़पने लगता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।